ایک لوگ کا سوال آیا میرے پاس، وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت اللہ نے ہم سب کو کس سے بنایا؟ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے آدمی کو بجتی مٹی سے بنایا، جیسے ٹھیکری۔ اللہ نے ہم سب کو بجتی مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ بجتی مٹی سے۔ لیکن لوگ ایک دوسرے کی بجا رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے کی بجا رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کی بجا رہا ہے، امام مقتدی کی بجا رہا ہے، مقتدی امام کی بجا رہا ہے، دوست احباب کی بجا رہا ہے، احباب دوست کی بجا رہے ہیں، رشتہ دار کی بجا رہے ہیں، ساس سسر کا اور سسر ساس کا، مطلب اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کی بجا ہی رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بہویں اپنی ساس کی بجا دے رہی ہیں اور دلہا اپنے سسر کا بجا دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بجتی مٹی سے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم دوسرے کی بجاتے پھریں، کسی کو پریشان کرتے پھریں، کسی کی زمین ہڑپتے پھریں، کسی کا کیا ہے پیسہ چراتے پھریں۔ میرے پیارے بھائی، اللہ نے ہم سب کو بجتی مٹی سے بنا کر یہ بتا دیا کہ میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، تم کو میں نے بجتی مٹی سے بنایا، اس لیے بنایا کہ تم خاکساری اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ خاکساری۔ اپنے لوگوں سے دوستی رکھو، محبت رکھو۔ جس طرح زمین سے جڑی ہوئی ہے، اسی طرح اپنے آپ کو جوڑو۔ پہاڑ کو دیکھتے ہو نا، کتنی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے جڑ کے رہتے ہیں، وہ جب کٹ جاتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی ایک دوسرے سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسلم ایمان رکھتے ہیں، سلامتی والا ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان کے ساتھ بہترین یقین ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کیا کر رکھا ہے کہ کسی کا زمین ہڑپنا آسان سمجھ لیا، کسی کا پیسہ ہڑپنا آسان سمجھ لیا، اور ہمارے یہاں شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوئی سوچ رہا ہے کہ بس 10 کا 20 کر دو۔ ایسے فراڈ لوگ ہمارے قوم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں ان کو جانتا بھی ہوں، مشاہدہ ہے میرا، کہ آپ سے کہیں گے 10,000 روپے دے دیجئے، میں 10 دن کے اندر 20,000 روپے کر دوں گا۔ کیا مشین پال رکھے ہو بھائی؟ یہ سب فراڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے آپ لوگ کو بچائے۔ اچھا، فراڈ کے نئے طریقے آ رہے ہیں۔ کوئی فون کر کے کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا بڑا مہربان آدمی بول رہا ہوں، برائے مہربانی آپ یہ بٹن دبائیں، وہ بٹن دبائیں، یہ بٹن دبائیں، وہ بٹن دبائیں، بعد میں آپ کا گردن دبا دیتا ہے۔ تو آپ یہ بٹن دبانا بند کریں اور قرآن کھولیں۔ بولو سبحان اللہ۔ قرآن جب کھولیں گے تو اللہ ارشاد فرماتا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی میرا شکر کرو، ناشکری مت کرو۔ تو یہ ابھی کسی کے پاس بیچارے کے پاس کال آیا اور اس نے بڑے احترام سے بات کری، ان کا نام بھی لے کر بات کرا اور کہا کہ سر میں آپ کا شبھ چنتک بول رہا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ بڑے غریب ہوں گے۔ بولے ہاں میں غریب تو ہوں۔ کہا کہ آپ پیسہ کمانا چاہتے؟ بولے بالکل کمانا چاہتا ہوں۔ بولے کہ ایسا کریں کہ 10,000 روپے میرے کو دے دیجئے، میں آپ کو انشاءاللہ، دیکھو بول کیا رہا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو 1 مہینے کے اندر اس کا ڈبل پیسہ کر دوں گا، 20,000 روپے۔ اس بیچارے غریب آدمی نے لگا دیے۔ اچھا غریب تھا پھر بھی لگا دیا، یہ بھی بڑی بات ہے، لگا دیا اس نے۔ اور ادھر 1 مہینے کے بعد جب کال لگا رہا ہے تو کال بند آ رہا ہے، موبائل بند آ رہا ہے۔ اب بچہ کرے گا کیا؟ گھر والوں سے پیسے لے کے جٹا کے دیے تھے، پیسے برباد ہو گئے، کیا کرے؟ گھاس چرے گا نا۔ اس لیے اس چکروں میں نہ پڑو۔ سوکھی مچھلی کا دھندا ہے وہ کرو، انڈے کا دھندا کر رہے وہ کرو، دھندا کرو، کچھ بزنس کرو، کچھ کام کرو، اپنا دنیا میں نام کرو، اور جو پیسے کماؤ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو۔ اور ہمارے ہندوستان میں ماشاءاللہ اچھے لوگ رہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نشہ پان نہیں کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، اچھے لوگ ہیں، لیکن کیا کرے کوئی مانتا نہیں۔ میرے پیارے بھائی، ایک طرف سے ہمارے یہاں کیا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاگو، کوئی کہہ رہا ہے کہ چوری کرو، یہ والا معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم لوگ کو بچائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو بجتی مٹی سے بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ ایک دوسرے کی بجاتے رہو، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ایک دوسرے کا گھر سجاتے رہو، ایک دوسرے کا گھر سجاتے رہو، مسجد میں آتے جاتے رہو، نماز پڑھتے پڑھاتے رہو، سبحان اللہ کہتے اور کہلواتے رہو، اللہ کا نام لیتے اور لیواتے رہو، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھو۔ سنو
قرآن پاک میں دیگر مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی کیفیت کے ایک اور انداز میں بیان فرمائے گئے. چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من تراب، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. کس سے بنایا؟ تیز سے بولو نا چاچا. کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا. کس سے؟ مٹی سے، چنی ہوئی مٹی سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، بے شک ہم نے انہیں یعنی انسانوں کو چپکنے والی مٹی سے بنایا. کس سے بنایا؟ چپکنے والی مٹی سے. اب بتاؤ تم چپکنے والی مٹی سے بنے ہو، ایک دوسرے سے توسل رکھا کرو، ایک دوسرے سے چپک کے بہترین طریقے سے رہا کرو، کوئی کسی سے جدائی نہ رکھا کرو، مل جل کے رہا کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انسانوں کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی، جس سے بو آتی تھی. ان سب آیات کا معنی ایک ہی ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی اور پھر اسے پانی سے گوندھا گیا تو مٹی ایسا سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی تھی. نہ خوش آتی تھی، نہ بد آتی تھی، نہ خوشبو تھی، نہ بدبو تھی، صرف بو تھی، ایک اسمیل تھی. اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا گزرنے کی وجہ سے ٹھیکری کی طرح بجنے لگی. تو آپ کس سے بنے ہو؟ اب تو سمجھ میں آ گیا نا؟ جس نے سوال پوچھا ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں. بجتی ہوئی مٹی سے بنے ہیں تو ایک دوسرے کے بجاتے نہ پھریں، ان کا گھر سجاتے پھریں، دشمنی نہ رکھیں. اچھا، ایک دوسرے کا جلنے کا رواج بہت ہو گیا ہے. جلنے کا رواج، اس کو دیکھ لیا اس نے گاڑی خرید لیا، گھر خرید لیا تو جلنے لگ گئے. ارے میرے پیارے بھائی، کوئی کما رہا ہے، آگے جا رہا ہے تو جانے دو، اللہ کی راہ کو پانے دو، مسجد مدرسہ بنانے دو. کیا یار ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ کوئی 10 روپے زیادہ کیا کما لیا چاچا، ادھر دیکھیں، اے چاچا 10 روپے کوئی زیادہ کیا کما لیا، لوگ اس کے جلنے لگ گئے. اب ایک شخص کی میں بات بتا رہا ہوں، سنیں. ایک شخص نے ایک سوئفٹ ڈیزائر لیا، ایک گاڑی لی سوئفٹ ڈیزائر، اچھی گاڑی آتی ہے ماشاءاللہ. اب اس کے 4 پہیے ہوتے ہیں. کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ 4 پہیے. اور چاروں پہیا پہ جب وہ چلتی ہے تو دشمن کی جلتی ہے. چاروں پہیا پہ جب وہ سوئفٹ ڈیزائر چلتی ہے تو دشمن کی جلتی ہے. تو جلا نہ کرو، آپ دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اور 4 پہیا دے دے اور مجھے 4-5 بھی دے دے. رشک کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں سے اللہ کی پناہ. آپ کا نام کیا ہے چچا؟ آپ کا نام عبد القادر ہے. آپ ماشاءاللہ اچھے آدمی ہوں، بس یوں ہی نماز پڑھا کرو اور لوگوں کو بھی سمجھایا کرو کہ نماز پڑھیں سب. اب بیان سنیں، بیان سننے سے انسان کو کیا ہے، انسان کا وژڈم بڑھتا ہے، انسان کی عقل، وعلیکم السلام، انسان کی عقل بڑھتی ہے. اللہ تبارک وہیں رکھ دے، وہیں رکھ دے، وہیں رکھ دے. اللہ کی عقل بڑھتی ہے. ماشاءاللہ یہ بہت محب ہیں، پانی وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بیٹھ جائیں چچا، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. کرسی سے ٹچ نہ کریں، کرسی سے ٹچ نہ کریں. آیت الکرسی کا بیان ہو رہا ہے. ادھر آ جائیں، ادھر 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 ادھر. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس سے بنایا ہے؟ بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے. کس سے بنایا ہے؟ بجتی ہوئی مٹی سے. تو ہم سب اگر بجتی ہوئی مٹی سے بنے تو کسی کے بجائیں نہ، سب کا گھر سجائیں. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا نیک غلام وہ ہے جو بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں سے محبت کرے. جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں، وہی تو انسان ہے. ایک شخص نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کام نہیں کرتا، صرف پڑھائی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صرف پڑھائی کرتا ہے. تو آپ نے کہا کہ تجھے کیا ٹینشن؟ کیا حضور میں کماتے کماتے تھک گیا ہوں، الحمدللہ میرے بھائی لوگوں نے مجھے پڑھایا. بولو سبحان اللہ یار، بولو تیسے سبحان اللہ. میرے بھائی لوگوں نے پڑھایا، میں ابھی تک پڑھ ہی رہا تھا الحمدللہ. اب انہوں نے پڑھا کر مجھے کہاں بٹھایا ہے؟ ایسی جگہ بٹھایا جہاں پر نہ چور بیٹھ سکتا ہے، نہ
اللہ کا چاہنے والا, جو اللہ کا نہیں چاہنے والا وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا. یہاں پر وہی بیٹھ سکتا ہے جو اللہ کو ماننے والا ہو, رسول کا ماننے والا ہو. تو ہم کو ہمارے بھائی نے پڑھایا. تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, حضور میرا بھائی صرف کام مطلب پڑھتا ہے اور کام دھندا نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو تجھے کام دھندا مل رہا ہے اسی کی وجہ سے مل رہا ہے. اگر وہ پڑھنا چھوڑ دے تو اللہ تمہیں کام دینا چھوڑ دے گا. اس لیے اگر روزی آپ لوگ کو مل رہی ہے تو یاد رکھیں, جس گاؤں میں ایک امام ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, انہی کی وجہ سے روزیاں بھی چلتی ہیں. اچھا, جب تک میں یہاں نہیں تھا مثال تو میرے لیے کھانا نہیں تھا, اب آ گیا ہوں تو کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں رہتا ہوں تو میرا رزق لکھ دیتا اللہ تعالیٰ, اور جب نہیں رہتا تو اتنا بنتا ہی نہیں ہے. آپ خود سمجھے نا, اتنا آپ کھانا بناؤ گے نہیں, بن ہی نہیں پائے گا. جب اللہ کا بندہ رہتا ہے, امام رہتا ہے, تو وہ کھانا بنواتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ لوگ بناتے ہیں. ادھر آ بیٹا, ادھر ادھر آئیے, ادھر آئیے, ہمیں ان کو بتا رہا ہوں, ادھر آ جائیں. یہ ایک چھوٹی سی بچی ہیں, کیا نام بیٹا آپ کا؟ آرزو. آسو نام ہے؟ آرزو. ہم سب کی آرزو ہے کہ مدینے پہنچے. یہ آرزو ہیں. اگر یہ چھوٹی ہیں, بچی ہیں, اب یہ بڑی ہو رہی ہیں, اگر انہیں اب پڑھایا نہیں جائے گا تو بڑی ہو کر یہ کیا سیکھیں گی؟ کچھ نہیں سیکھیں گی. اس لیے بیٹا چلو پڑھو. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.